السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سامعین کرام، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہر آنے والی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا درس ہے ایک نہایت اہم اور پیارے موضوع پر، اور وہ ہے ماہ محرم کے احکام، محرم الحرام کے احکام اور اس سے متعلق چند مسائل۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آج سعودیہ عربیہ کے اندر ذی الحجہ سن 1442 ہجری کی 29 تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے کل نیا ہجری سال شروع ہو جائے اور ماہ محرم کا دخول ہو جائے، محرم کے مہینے کی شروعات ہو جائے۔ اس موقع پر جبکہ ہم 1442 ہجری کو الوداع کہہ رہے ہیں اور 1443 ہجری میں داخل ہونے والے ہیں، اس اہم ترین موقع پر ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق 1442 ہجری کے اندر ہمیں زندگی عطا کیا اور بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا، جس پر اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان اور کرم ہے۔ دوسری بات، نیا سال 1443 ہجری داخل ہونے والا ہے۔ اس موقع پر اہل ایمان کو، عقل مندوں کو چاہیے کہ نئے سال یا جتنے دن اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے گا، ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے مستحکم ٹھوس منصوبہ بندی بنانی چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے، اور ہماری پلاننگ میں وہ چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال، بال بچوں، ذریت کے لیے، آپ سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے زندہ رکھ، اور گناہوں سے بچا اور ارذل عمر سے بچا، اور اللہ تعالی ہر آنے والا دن ہم تمام اہل اسلام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ تیسری چیز، میری ماں اور بہنوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہمیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب کرنا چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہمیں دنیا میں کتنے سال زندہ رہنا ہے، وہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ ہماری متعین عمر کا مکمل 1 سال گزر گیا کہ نہیں؟ 1442 لگا تھا، آج بیتنے والا ہے۔ ہمیں یہ حساب و کتاب کرنا چاہیے ہر ایک کو
اللہ توفیق بخشے کہ پورا 1 سال گزر رہا، اب اس کو ہم واپس لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے ہیں۔ اس پورے سال کے اندر ہم نے کیا کمایا، آخرت کے میں کام آنے والی چیزوں میں سے کیا پایا، کیا کھویا، یہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ پورا یہ تو سب حساب کتاب کرتے، یا لاک ڈاؤن ہی رہا، کورونا ہی رہا، یہ پریشانی رہی، یہ پریشانی رہی، یہ سال بڑا کٹھن سال گزرا۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو معاملہ سخت حساب لینے والے مولا کے ساتھ ہونا چاہیے، جہاں ہم اکیلے رہیں گے اس کے ساتھ ہمارا پورا معاملہ پورے 1 سال کے اندر کیسا رہا، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے استغفار کر سکیں اور باقی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے اس کے اندر ہم کھوئی ہوئی چیزوں کو حاصل کر سکیں، اپنی نیکیوں کو بڑھا سکیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، دنیا کے معاملے میں حسرت و افسوس یہ کوئی بہترین چیز نہیں ہے۔ آخرت کے معاملے میں پورا 1 سال بیت گیا، 1 سال گزر گیا، کتنے مرے، کتنے پیدا ہوئے، کتنے کیا ہوئے، ہم نے کیا کیا اپنے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنی بیوی کو یہ کھلایا پلایا، بچوں کے لیے یہ کیا وہ کیا، غریب و یتیموں کے لیے یہ کیا وہ کیا، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن قبر میں کام آنے والے اعمال میں سے، جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنی نمازیں ہماری چھٹی، کتنے گالی گلوج ہمارے منہ سے نکلے، کتنا حسد میرے دلوں کے اندر آ، کتنی نفرتیں میرے دلوں کے اندر رہیں، کتنی لاپرواہی ہوں۔ ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی چیز، ہر سال ماہ محرم، اب تک جب سے ہم اور آپ زندہ ہیں، ہر سال ماہ محرم آتا ہے۔ اس محرم کے مہینے میں ہمیشہ بتلایا جاتا ہے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یاد دہانی کے طور پر آج بھی میں ماہ محرم کی فضیلت یا اس کے احکام و مسائل سے متعلق چند گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے کہ غور سے سنیں گے اور اس طرح سنیں گے اور حفظ کر لیں گے، پی لیں گے کہ آپ یہ پیغام دوسروں تک بھی آسانی سے پہنچا سکیں۔ ہماری زندگی کا مقصد رب کی عبادت اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ رب کی بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا۔ تو آئیے ماہ محرم کے احکام سنیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم کے مہینے کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ المحرم کہا، اللہ کا مہینہ۔ اس کی نسبت خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ اس پر گفتگو میں ابھی کروں گا۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہجری سال کے اعتبار سے محرم کا مہینہ، ماہ محرم، یہ پہلا مہینہ ہے۔ ہجری سال کے پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ محرم الحرام، اور آخری مہینے کا نام ہے ذی الحجہ۔ تو یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک فضیلت اس کی یہ ہے، نئے سال کا پہلا مہینہ ہے محرم کا مہینہ، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ دوسری چیز، جن 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، احترام والا مہینہ قرار دیا ہے، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، جس کی وضاحت قرآن مجید اور سنت نبویہ کے اندر ہے۔ ہجری سال جو اسلامی سال کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے خط و کتابت میں اور دیگر چیزوں میں ہجری سال ہی کا استعمال کریں، کیونکہ ہجری سال سے بہت ساری عبادتیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن انگریزوں کی تقلید میں اب تو پوری دنیا کے اندر بس اگست کا یہ مہینہ، یہ تاریخ،
जुलाई का ये महीना, ये तारीख, इस्लामी हिजरी साल को लोगों ने छोड़ दिया और अंग्रेज़ों की बनाई हुई ईसवी तारीख को लोगों ने ले लिया। ये भी एक तरह से क़ियामत है। हमें तो फ़ख्र होना चाहिए, हमें तो रब का एहसानमंद होना चाहिए कि हम अपने ख़त व किताबत में अपनी ज़िंदगी के सारे उमूर में हिजरी साल का महीना हिजरी साल के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन कहाँ, कहीं नहीं। देखिए, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई बड़ा हादसा होता था, उसी से वो लोग साल की तायीन करते थे। और हमारे यहाँ भी यही बात थी। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हुए तो गालिबन उनकी खिलाफत के तीसरे साल या दूसरे साल या चौथे साल एक सहाबे रसूल ने लिखा, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि देखिए हमारे पास बहुत सारे बादशाहों के खतूत आते हैं, उसमें तारीख लिखी होती है, चुनाचे आप भी खलीफे वक्त हैं, हमारे लिए कोई तारीख मुतय्यन कर दीजिए, हम लोग भी अपने खत व किताबत में लिखें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े बड़े सहाबा, अजिल्ला सहाबा के बाद बड़े बड़े, हर हैसियत से बड़े, इल्म में, तकवा में, तहारत में, फजल में बड़े बड़े सहाबे कराम की एक मीटिंग ली और अल्लाह के रसूल और मशवरा किया कि भाई ये एक सहाबी का मशवरा है, क्या किया जाए। तो सहाबे कराम ने कहा ठीक है, होना चाहिए, अच्छी चीज़ है, हाँ अच्छी चीज़ है, हम हिजरी साल हम इसको रखें। तो अब शुरुआत कहाँ से की जाए? किसी ने कहा रबीउल अव्वल से किया जाए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा। बात इस पर मुत्तफिक हो गए सारे के सारे सहाबा, अक्सर सहाबा, कि हिजरत से शुरू किया जाए, इस्लामी हिजरी साल शुरू किया जाए, क्योंकि हिजरत का वाक़या एक अजीम तरीन वाक़या है और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह मुहर्रम ही में हिजरत का प्लान बना चुके थे। हाँ, अगरचे दूसरे महीने में हिजरत का वक़ू पसीर हुआ, चुनाचे मुहर्रम से हिजरी साल का शुरुआत हुआ। मुहर्रम से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे जलील हज़रत उमर ने पहले महीने के पहले महीने को पहले तो इसको हिजरी साल रखा, हिजरत से जोड़ा, ताकि मुसलमान हमेशा याद रखें कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया। क्यों किया, किस लिए किया, हिजरत से क्या फ़ायदा हुआ, और हिजरत के मामले में हमारे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिजरत करने वाले सहाबे कराम और सहाबियात ने, या हिजरत करने वालों की मदद करने वाले अंसार और अंसारिया सहाबियात और सहाबा ने दीन की किस तरह खिदमत की, थोड़ी सी झलक देना चाहता हूँ। ये मुहर्रम का महीना जो हिजरी साल का पहला महीना है, जिसका ताल्लुक, जिसकी तायीन हिजरत से की गई, ज़रा आप सोचें, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत बिलाल और दिगर सहाबे कराम को क्यों हिजरत करनी पड़ी? क्या किसी की बेटी भगा लाए थे? क्या किसी पर जुल्म ज़्यादती किया था? क्या मक्का के अंदर दहशत गर्दी कर रहे थे? क्या मक्का के अंदर गैर मुस्लिमों का निकलना दूभर कर दिया था? नहीं नहीं, हाशा व कल्ला। आप अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे थे, आप लोगों को तौहीद की दावत दे रहे थे, लोगों को शिर्क से रोक रहे थे, लोगों की खिदमत कर रहे थे, अमानतदार और सादिक का लक़ब आप पाए हुए थे, सारे लोग आपकी खिदमत करते थे, आपका एहतराम करते थे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लोगों तक वो पहुँचाना चाहते थे। हमारे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह के बंदों की इबादत से निकाल कर अल्लाह का पुजारी बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन बदकिस्मतों को रास न आया, अच्छा न लगा, और सहाबे कराम पर जुल्म और सितम के पहाड़ बरसाए। इतना बड़ा बड़ा जुल्म हिजरत से पहले हमारे सहाबे कराम और सहाबियात पर किया गया कि वाकई ज़बान गुंग हो जाती है, ज़बान गुंग हो जाती है। आले यासिर का वाक़या आप देखें, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था, सबरन या आला यासिर फ़इन्न मौइदकुम जन्नह अल जन्नह, और कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम, आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत के अंदर है। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो इस्लाम के अंदर पहली शहीदा हैं, जिन्हें शहादत से नवाजा गया, अबू जहल ने शर्मगाह में नेज़ा मार कर शहीद कर दिया। कितने जुल्म ज़्यादती मुसलमानों के ऊपर हो रही थी,
اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، رحمت الہی جو اس میں آئی، اور اللہ کے رسول کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ حضرت ابو بکر بے قرار ہیں، پریشان ہیں، اے آقا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ان کو بھی اجازت مل گئی، اور راتوں رات 500 کلومیٹر، لگ بھگ 500 کلومیٹر کا سفر اللہ کے رسول نے کیا۔ کیا آرام گاہ چاہنے کے لیے کہ مدینہ میں آرام ملے گا؟ اللہ کے رسول کو غیب نہیں تھا۔ یہ ہجرت ماہ محرم میں ایک مسلمان کو خاص طور پر ہمیشہ یاد کرنے کی چیز ہے۔ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کیا تھا، کن حالت میں ہجرت کیا تھا، اللہ کے رسول اکرم نے کیا کیا مصیبتیں جھیلی۔ ہجرت ہی کے موقع پر اعلان کر دیا گیا، جو محمد کو زندہ یا مردہ گردن کاٹ کر کے لائے گا، 100 سرخ اونٹ دیا جائے گا۔ سب کے سب نکل پڑے، غار کے اندر اللہ کے رسول کے منہ پہ پڑ گئے۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے، کہا اللہ کے رسول اپنے انگوٹھے کی طرف دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو بکر نے توحید سے بھرا ہوا جملہ، توکل سے لبالب بھرا ہوا جملہ، حضرت اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی اعانت، اس کی رعایت ہمارے ساتھ ہے۔ اور سراقہ بن مالک پہنچے، ان کے اسلام کا سبب بنا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول نے ہجرت کیا تھا، اسی لیے ہجرت سے اس کو جوڑا گیا۔ اور مدینہ والوں کو دیکھیے، مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ اول فول کے کام کریں۔ مدینہ والوں نے کیا کہا؟ جو صحابہ کرام مسلمان ہو چکے تھے، مدینہ کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے قسم اپنی جان اور مال کی پرواہ نہ کی، اور مہاجر بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنے میں ایک ایسا عالمی ریکارڈ قائم کیا کہ کسی بھی نبی کا کوئی قوم یا کسی بھی بادشاہ کے موافق کوئی پرجا ایسا کام نہیں کرا۔ دیکھیے صحابہ کرام نے اپنے مال دے دیا انصار کو، انصار نے مہاجرین کو اپنا مال دے دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، میرا مہاجر بھائی بغیر بیوی کے کیسے رہے؟ اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنا دیش چھوڑا ہے، بچپن کی گلیاں چھوڑی ہے، اپنے دوست احباب چھوڑے ہیں، بنا بیوی کے اس کو قرار کیسے آئے گا، اس کو سکون کیسے آئے گا؟ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ان دونوں بیویوں میں سے جو تمہیں پسند آئے بتاؤ، میں طلاق دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لو۔ تو ہجرت کے موقع پر یہ ہجرت سے جوڑا گیا۔ میرے بھائیوں، لمبی گفتگو ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ محرم کو ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا اور اسلامی تاریخ کو ہجرت سے جوڑا۔ لہذا اس موقع پر ہمیں اس چیزیں اور ہمیشہ چیزیں یاد کرنی چاہیے۔ ماہ محرم کی فضیلتیں انگنت ہیں، جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں یا قرآنی آیات سے ثابت ہیں۔ چند فضیلتوں کو ہم اور آپ سن لیں۔ محرم کا مہینہ ان حرام مہینوں میں سے ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عظمت بیان کی ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کل 12 ہیں۔ اللہ کے نزدیک جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس وقت اگست کا مہینہ نہیں تھا، جنوری کا مہینہ نہیں تھا، 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینوں کو حرام مہینہ قرار دیا، جس کی تعظیم کفار مکہ بھی کرتے تھے۔ یعنی ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گری، فتنہ و فساد، مار کاٹ کو منع کر دیا، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ سال کے 12 مہینے ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہونے کے ساتھ ساتھ تم کو نصیحت کی جاتی ہے میرے بندو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر بطور خاص حرمت والے مہینوں کے اندر تم اپنے اوپر یعنی اپنے بھائیوں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں میں محرم کے مہینے کو ایک رتبہ عطا کیا، ایک شرف عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کا نام دیا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ۔ محرم کے مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، جبکہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے بارے، یہ اس کی شرف کی بات ہے، یہ اس کی عزت و مقام کی بات ہے، جس کے بارے میں
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، یقیناً زمانہ گھوم گھام کر اسی حالت پہ آ گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ السنہ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے قدر والے مہینے، شرف والے مہینے، عظمت والے مہینے، حرام مہینے ہیں، وہ 4 ہیں۔ ثلاثہ متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح روایت ہے، 3 مہینے لگاتار ہے۔ میں حدیث کا حوالہ بھی دے دینا مناسب سمجھتا ہوں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ان میں سے 4 مہینے حرام مہینے ہیں، حرام مہینے، حرمت والے مہینے، قدر والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں سے 3 مہینے، جو 4 مہینے حرام، 3 لگاتار ہیں، ایک کے بعد دیگرے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے، تو محرم کے مہینے کو حرام مہینہ قرار دیا۔ اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، 4تھا مہینہ رجب کا۔ چنانچہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ 4 حرام مہینے کون ہیں تو کیا بتائیں گے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اور دیکھیے ان مہینوں کی عظمت ہے، اسی میں حج جیسی عبادت کی جاتی ہے جس کے اندر بیشتر عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں کی عظمت یہ ہے، برکت یہ ہے اور شان یہ کہ حرام مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اس کو حرام قرار دیا ہے، حرام مہینے کہا دیا۔ ان 4 حرام مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کیا ہے؟ بہت سارے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ 4 حرام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں کہ ان میں کون سب سے 4 حرام مہینوں میں کون سب سے افضل ہے، علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء نے کہا ہے افضلها شہر اللہ المحرم، ان 4 حرام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، اور بہت سارے بعد والوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ اور سنن نسائی کے ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای اللیل خیر، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رات کا کون سا حصہ سب سے بہتر ہے، وَأَيُّ الشَّهْرِ افضل، اور کون سا مہینہ سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا رات کا آخری مہینہ بیچ والا، یعنی رات کا جو آخری تیسرا پہر باقی رہتا وہ ہے، اور افضل مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جس کو تم محرم کہتے ہو۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن ان 4 حرام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ محرم کی اہم ترین فضیلت ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قتل و غارت گری کی ابتدا کو حرام قرار دیا ہے، قتل و غارت گری کی ابتدا کو، شروعات کو حرام قرار دیا، حرام مہینوں میں سے۔ اور کفار مکہ بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں کفار مکہ بھی اس کو تعظیم کرتے تھے، بلکہ اس کو گونگا مہینہ کہا جاتے تھے، گونگا مہینہ، کہ اس کے اندر بالکل تلوار وغیرہ نیام میں رکھ دیا جائے، قتل و غارت گری نہ کیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، محرم کی فضیلت میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ محرم کے مہینے کا نفلی روزہ یہ افضل روزوں میں سے ہے، افضل ترین روزوں میں سے ہے۔ محرم کے مہینوں، پورے سال کے نفلی روزوں میں، ماہ محرم کے نفلی روزے یہ افضل روزوں میں سے ہیں۔
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث کو ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اس مہینے کا روزہ ہے جس کو تم لوگ محرم کا مہینہ کہتے ہو، اور نفلی نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل کی نماز ہے جو رات کے آخری پہر ادا کی جاتی ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ ہے، ایک تو یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، سال کی شروعات کا، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام مہینوں میں قرار دیا، حرام مہینوں میں شمار کیا ہے، اور بہت سارے علماء نے ان 4 حرام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا کہا۔ محرم الحرام کے مہینے کے نفلی روزے کو افضل روزہ علماء نے مانا ہے رمضان کے بعد پورے مہینے کا۔ گویا معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص چاہے تو وہ محرم کے پورے مہینے کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اللہ کے مہینے کے روزے کی فضیلت بیان کی۔ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ نا، اللہ نے خاص طور پر اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ جیسے مسجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا گھر، کعبہ کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، ایسے سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان مبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ اگر کوئی چاہے تو پورے ماہ محرم کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگرچہ اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب ماہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جو چاہے محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھے یا نہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص خیال رکھتے ہیں۔ آئیے عاشورہ کے بارے میں ہم اور آپ تھوڑا سا جان لیں۔ عاشورہ کا جو مشہور ہے عاشورہ یہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، ماہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اور اس دن کی کچھ خصوصیت ہیں۔ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کی کچھ خصوصیت ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھا ہے اور لوگوں کو اس کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ صحابیات خاص طور پر عاشورہ کے روزے کا خاص خیال کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے، حضرت ربیعہ وغیرہ اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے، اور بچے جب بھوکے ہوتے تھے عصر کے وقت گڑیا بنا کے دیتے تھے، لو کھولو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ گڑیا بنا کے دیتے، لو موبائل لے لو، فلم دیکھو، لڑائی والا دیکھو، فائٹنگ دیکھو، ملاکمہ دیکھو، وغیرہ وغیرہ۔ تو عاشورہ کے روزے کا اہتمام زمان جاہلیت میں بھی تھا، اور اللہ کے رسول نے اس کو رکھا ہے اور رکھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اس سے 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور سنیے، عاشورہ 10ویں محرم کی تاریخ ہی وہ تاریخ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے کارندوں کو دریا کے اندر ڈبویا تھا، اور تا قیامت اہل دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا فرعون کے ظلم و ستم سے۔ ایک لمبی تاریخ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 10ویں محرم کو ڈبویا اور موسیٰ نجات پائے، تو 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ نے ہر سال رب کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کے موقع پر، تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی لوگ
جو بنی اسرائیل ہیں، قوم بنی اسرائیل، وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ بھائی تم لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہو، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، ھذا الیوم الذی اظہر اللہ فیہ موسیٰ وبنی اسرائیل علی فرعون۔ 10ویں محرم کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ان کی قوم کو، فرعون اس کے قوم پر غلبہ عطا کیا تھا، جیت عطا کی تھی۔ چنانچہ ہم اس کی تعظیم میں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نحن اولا بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ تو میرا حق بنتا ہے کہ میں موسیٰ کی پیروی کروں، میں بھی نبی وہ بھی نبی۔ تم جب موسیٰ کی قوم ہو کر کے، بنی اسرائیل ہو کے، تم سے زیادہ تو میرا حق بنتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی پیروی کروں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے کہ عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے، سنیے، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا عاشورہ کا۔ چنانچہ ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ایک نقطہ یاد رکھیے گا، آج ہمارے ہند و پاک کے اندر ایک تو عاشورہ کے روزے کا اہتمام بھی نہیں ہے، دوسری بات بہت سارے لوگ اس بدعقیدگی کے تحت روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ کیوں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن فرضیت صیام رمضان کے بعد اللہ کے رسول نے اجازت دی اور فرمایا من شاء فلیصم ومن شاء افطر، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے عاشورہ کا روزہ نہ رکھے، افطار کا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن بہت ہی افضل ترین روزہ ہے۔ چنانچہ ہم چاہیں تو 10ویں محرم کو روزہ رکھ سکتے ہیں، 11ویں کو بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن زیادہ سنت اس میں یہ ہے، عاشورہ کا روزہ دیکھیے 9، 10، 11، 9 محرم اگر کوئی چاہے تو پورے مہینے کا روزہ رکھے، پورے ماہ محرم کا روزہ رکھے، اور علماء نے اس کے جواز کی اجازت دی اور جائے پورے مہینے کا، 1 محرم سے لے کر کے 30 محرم یا 29 محرم جتنی تاریخ ہو۔ خاص طور پر عاشورہ کا روزہ یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھے، یہ سب سے افضل طریقہ۔ چاہے تو 10 اور 11 علماء نے اجازت دی، اور چاہے تو 9، 10، 11 تینوں رکھ سکتا ہے۔ کچھ علماء نے خالی عاشورہ 10ویں محرم کے روزے کو مکروہ سمجھا ہے، لیکن علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تینوں روزوں کے 3 طریقہ، یا تو 9، 10 رکھے، یا 10، 11 رکھے، یا 9، 10، 11 رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عاشورہ یوم من ایام اللہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً محرم کی 10ویں تاریخ یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، اللہ کے دنوں میں سے خصوصی ایک دن ہے۔ فمن شاء صام ومن شاء ترک، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا، مسلم کی روایت ہے، فمن احب منکم ان یصوم، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، اور جو چاہے ومن کرہ فلیدع، اور جو نہیں رکھنا چاہتا ہے وہ اسے چھوڑ دے۔ چنانچہ علماء نے کہا کہ اگر عاشورہ کا بھی خالی عاشورہ کا تو ہو جائے گا، لیکن 9، 10 کو کرنا زیادہ بہتر، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَإِذَا اللہ کے رسول نے فرمایا اس سال قالوا یا رسول اللہ، حدیث پوری اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ قالوا یا رسول اللہ انه یوم تعظمہ الیہود والنصارى، 10ویں محرم کا دن وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ سے ہماری مشابہت ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ انشاءاللہ صُمْنَ التَّاسِعِ، اگلے سال جب آئے گا تو انشاءاللہ صرف عاشورہ 10ویں محرم کو نہیں بلکہ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اگلے سال آنے سے پہلے
मुहर्रम का महीना आने से पहले अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पुरमलाल हुआ। तो ये हुआ, आपको इजाज़त है 9-10 मुहर्रम, और ये ज़्यादा सुन्नत के करीब है, या 10-11, इसके भी जवाज़ के उलमा कायल हैं, या 9-10-11। और अगर आपको तौफीक हो तो 1 मुहर्रम से लेकर के 29 या 30 मुहर्रम तक रख सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी याद रखें, अगर इसकी ताकत है तो ज़्यादा से ज़्यादा माह मुहर्रम के अंदर नफली रोज़ा रखना चाहिए, जैसा कि उलमाए कराम ने बयान किया है। फजीलत क्या है आशूरा का रोज़ा रखने से? 9-10 या 10-11 या 9-10-11 रखने से हमें सवाब क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहिबे कराम ने इस्तिफ्सार किया, पूछा कि अल्लाह के रसूल अकरम से अगर हम आशूरा का रोज़ा रखें तो हमें क्या अजर मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत क़तादा इस रिवायत को बयान करने वाले, अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सना अल्लती क़ब्ला, मुझे अल्लाह ताला से गुमान है, अच्छा गुमान है, यानी यकीन है कि आशूरा के रोज़े के बदौलत अल्लाह ताला पिछले 1 साल का के गुनाह को माफ़ फरमाएगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो आशूरा के रोज़े का फ़ायदा क्या है मेरी माँ और बहनों? या कैलेंडर में निशान लगा लो, हो सकता है कल ही से मुहर्रम का महीना शुरू हो जाए। अपने हर मुल्क वाले अपने यहाँ चांद देखने के बाद से पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ होंगे, और नफली रोज़े का तो अजर सवाब बरकरार ही है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, सौम ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर और बदला अता करूँगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, यहाँ ज़रा देखिए, कि लैन बकी तो वलैन इश तो इलाक़ाबिल असुमन्नत तासे, कि अगर मैं अगले साल भी बाकी रहा, जिंदा रहा, तो 9 मुहर्रम को रोज़ा रखूँगा। चुनाचे बहुत सारी हदीसें ऐसी आई हैं कि खाली 10 से 1 दिन पहले, और कुछ रिवायतें 10 से 1 दिन के बाद ये रोज़ा रखना चाहिए, खाली आशूरा का ना रखे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इच्छा जाहिर किया था कि अगर मैं अगले साल रहूँगा तो मैं 9 मुहर्रम को भी रोज़ा रखूँगा, लिहाजा यही सबसे अफजल और बेहतर अमल है। ये हुए मुहर्रम के ताल्लुक़ से चंद मसाइल। इंशाअल्लाह कल ऑनलाइन के दर्स में मुहर्रम की चंद बिदअतें बतलाने की कोशिश करूँगा, और इस दुआ के साथ मैं आपसे रुखसत होते हुए अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मौका दिया कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी शरीयत मुताहरा के आइन मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर बिदअत व खुराफात और शिरकिया आमाल, छोटे बड़े गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए और नेक समझ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।